دنوں کے اندر لوگوں کی جو حالت ہے، لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ لوگ طرح طرح کی گیموں میں مشغول ہو چکے ہیں، کوئی کسی کے برائیں کر رہا ہے، کوئی کسی کے برے اعمال دکھا رہا ہے لوگوں کو خام خواہ، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اب کسی کی برائیں کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ہاں الٹا یہ ہوگا کہ آپ کے اعمال جو برے ہیں ان کے اندر اضافہ ہوگا۔ خام خواہ کسی کی برائیں کرنے کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ جو اچھا حاکم، اچھا حکمران مل جانا، یہ بھی اللہ پاک کے احسان میں سے ایک احسان ہے۔ برے حکمران کا مہیا کرنا یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے، اور یہ ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو تمہارا جو خدا ہے نا وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا شہنشاہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس اللہ کی انگلیوں میں یہ انسان جو ہے کہ دل موجود ہیں، وہ جس طرح چاہے انسان کے دلوں کو پھیر لے، یعنی برے سے برے انسان کو بھی اللہ اس کے دل کو پھیرنا چاہے تو وہ پھیر سکتا ہے۔ ایسا طاقتور خدا ہے تمہارا رب، تم اس کے اوپر یقین رکھو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ برے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہو نا، جب تم چوریاں کرنے شروع کر دیتے ہو، جب تم لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہو، جب لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہو، ناانصافیاں کرتے ہو، تو پھر اللہ پاک تمہارا رزق نہیں بند کرتا، نہ تو اللہ پاک تمہارے اوپر آسمان کو پھینک دیتا ہے، نہ زمین کو پاڑ دیتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے اوپر جو عذاب مسلط کرتا ہے وہ برا حکمران اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جس طرح تم ظالم ہو تمہارے اوپر ویسے ہی ظلم کرے گا وہ، جس طرح تم چور ہو وہ بھی تمہارے اوپر چوری مسلط کر دے گا، جس طرح تم ناانصافیاں کرتے ہو، جس طرح تم رشوتیں لیتے ہو، تو تمہارا جو حکمران آئے گا وہ کوئی صالح نہیں ہوگا۔ جس طرح تمہارے اندر عیب ہوں گے وہ ان سے بھی بڑا ظالم جبار قسم کا حکمران اللہ کی طرف سے مسلط ہو جائے گا۔ پھر رو گے، پھر داڑے مارو گے، پھر پٹو گے، آج یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ناانصافی۔ اپنا گریبان جھانک کر دیکھو تم کون ہو، تمہارے اندر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حکمران بھی اگر برا بن جائے اس کے بارے میں وعید آئی ہوئی ہے، یہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ سنن ابو داؤد اور اسی طریقے سے نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی حکمران کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ہوتا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب حکمران نیک نیت والا ہوتا ہے، اچھا بن جاتا ہے تو اللہ بھلا بن جاتا ہے، وہ نیک بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ تو بھلائی کیسے کرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کوئی خزانے مہیا کر دیتا ہے؟ نہیں، اللہ اس کے محتاج جو وزیر ہوتے ہیں ان کو نیک بنا دیتا ہے۔ حکمران خود نیت کا نیک ہو جائے، صالح بن جائے تو اس کے جتنے بھی مشیر وزیر ہوں گے وہ نیک ہوں گے۔ یہ کہیں غلطی کرے گا تو وہ اس کو مشورہ دیں گے اور اس کی رہنمائی کریں گے، نہ اس کی ٹانگیں کھینچیں گے۔ لیکن جب یہی حکمران برا بن جاتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ پھر اللہ برائی کیسے کرتا ہے؟ اللہ کوئی آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں نازل کرتا، بلکہ اس کے محتاج جو وزیر ہوتے ہیں نا ان کو اللہ برا بنا دیتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیختا ہے حکمران، اللہ اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، وہی اس کے وزیر، اس کے محتاط رہنے والے اس کے ساتھ بغاوتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنیں کرتے ہیں اور اس کو پھنسا دیتے ہیں۔ بہرحال جب کوئی انسان نیک ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک آزمائش آتی ہے، یہ اور بات ہے۔ آزمائش ہر انسان کے اوپر آتی ہے، اللہ آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ اپنی بات پہ کس قدر یہ سچا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اپنی بات پہ پکا ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے اور اپنی بات، سچی بات کے اوپر یہ بیٹھ جاتا ہے، حق کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، چاہے وہ محتاج انسان ہو، عوام ہو، چاہے حکمران ہو۔